اچھا تو علامہ صاحب ایک اور سوال بنتا ہے، اگر آپ جواب جی ضرور اور نظر کی کوئی حقیقت ہے شریعت میں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی نظر لگتی ہے، جادو بھی لگتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے شریعت میں قرآن حدیث کی روشنی میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے، یہ سوال وقت کی ضرورت کا سوال ہے۔ لوگ اس کو، آپ نے جو نظر بد کا جو ذکر کیا ہے اور علامات نظر بد اور جادو، بعض پڑھے لکھے طبقے میں، اہل علم طبقے میں بھی اس بات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، جادو کو، بد نظری کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ قرآن کی تفسیر پڑھیں آپ اور احادیث رسول اس کی تشریحات کا مطالعہ کریں اور محدثین کو پڑھیں تو آپ کو دو قرون اولا سے، یعنی رسول اللہ کے زمانے سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو خیر القرون کا طبقہ ہے، پھر اس کے بعد کا جو طبقہ ہے، ان تمام ادوار مخصوصہ میں اور مقدس دور میں ان جادو اور حسد اور نظر بد کی علامتوں پر کثرت سے مواد ملتا ہے اور اس پر کتابیں، عبارات ملتی ہیں حدیث شریف میں۔ تو جو جادو ہے اور جو نظر بد ہے، ایک دم حق بات ہے یہ، اچھا، اس پر کوئی تردد نہیں، اچھا، اس کی کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان فیض ترجمان سے نظر بد کے بارے میں امت کو بشارت دی ہے۔ بے شک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں العین الحق، نظر بد حق ہے، اس میں کوئی چارہ گری نہیں، کوئی دو چار نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ نے فرمایا لبے حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی، جو حضور کی زبان سے نکلا وہی معتبر، وہی مستند، وہی قابل عمل، اور اسی پر ہم عمل، اسی کی ہم اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ اس پر ہمارا ایمان ہے، کل امت مسلمہ کا ایمان ہے۔ اب آئی نظر بد کی بات، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا العین الحق، نظر بد حق ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَتَدْخُلُ الْجَمَلُ الْقِدَرِ وَتَدْخُلُ الرَّجُلُ الْقِبَرِ، کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ وہ اچھے خاصے اونٹ کو، ایک فربا اونٹ کو، ایک موٹے تگڑے اونٹ کو جو لہیم و شہیم ہے، اگر اس کو نظر بد لگ جائے، بری نظر کا وہ شکار ہو جائے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پھر ذبح کر کے پکا لیا جاتا ہے۔ اور انسان کو اگر نظر بد لگ جائے تو وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس پر 2-3 مثالیں، پاکستان کے ایک علاقے میں 2 بھائی بڑے مشہور تھے نظر بد کے تعلق سے، پورے علاقہ جانتا تھا کہ یہ بہت بد نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی بد نگاہی سے کافی لوگ ہلاک ہو چکے۔ تو ایک صاحب ان کے پاس گئے تفتیش کے لیے اور پوچھا کہ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ نظر بد لگا دیتے ہیں اور آپ کی نظر بد سے کافی لوگ ہلاک ہوئے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے ہاں کئیوں کو آپ اوپر پہنچا دیا ہے۔ تو ان کی نظر بد اتنی خطرناک تھی کہ ان کی نظر بد سے کافی لوگ انتقال کر گئے۔ حقیقت بات ہے یہ ایک روایت بڑے عالم صاحب بیان کر رہے تھے۔ ایک واقعہ ایک عرب کے اسکالر نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک پریوار کی بات بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا تھا، وہ صبح شام اپنی ماں سے بغل گیر رہتا تھا، چمٹا رہتا تھا۔ اس کا باپ یہ روز دیکھتا تھا کہ اسے ماں سے چمٹا، وہ چمٹ کے اپنا شکم پروری کرتا تھا، ماں کا دودھ نوش کرتا تھا، تو وہ فیض اٹھاتا تھا اس طرح سے۔ باپ نے اچانک دیکھا اور کہا یہ بچہ تو ماں سے ہی چمٹا رہتا ہے، ماں سے ہی لگا رہتا ہے۔ اتنے الفاظ باپ کی زبان سے نکلے تھے کہ بچہ اچانک بیمار ہوا، اس کی کیفیت تبدیل ہوئی، اس کا رنگ تبدیل ہوا، چہرے کا رنگ اس کا زرد مائل ہونے لگا۔ فی الفور اس کو مستشفیٰ اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا، وہ بچہ وہاں انتقال کر گیا، بچہ وہاں مر گیا۔ تو ایک الفاظ، یعنی الفاظ کا دیکھیے، اب میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب، الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، آپ مولانا ہیں، میں نے آپ کو مولانا کہا، علامہ کہا، عالم صاحب کہا، اور کہا کہ آپ بڑے نفیس خصلت کے ہیں، اچھی عادت کے ہیں، نیک اتوار کے ہیں اور صالح ہیں، تو یہ میرے مٹھاس والے الفاظ جس میں چاشنی ہے اور آپ کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ کے دل پر یہ ہمارے الفاظ منقش ہوئے کہ نہیں ہوئے، سخت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کو خوشی محسوس ہوئی؟ اچھے الفاظ کی تاثیر آپ نے محسوس؟ میں آپ کو یا آپ کے کسی بھائی کو، آپ کے کسی عزیز کو کہوں وہ چور ہے، بڑا ظالم ہے، وہ بڑا رہزن ہے، اور اس کی بری عادتیں شمار کروں تو آپ کے دل کو اذیت پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ برے الفاظ کی بھی تاثیر آپ کے دل پر آئی، اچھے الفاظ کی بھی تاثیر آپ کے دل پر آئی، تو پتہ یہ چلا کہ الفاظ متاثر کر دیتے ہیں انسان کو۔
اثر انداز ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب کوئی غلط الفاظ اگر ماں اپنے بچے کو دیکھے تعجب سے اور کہے واہ کیا خوبصورت میرا بچہ لگ رہا ہے، اگر اس کی والدہ نے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ نہیں کہا تو پھر سمجھو بچہ بیمار ہوگا، مولانا بیمار ہو جائے. تو علامہ صاحب پھر اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کا کوئی قرآنی نسخہ بھی تو ہوگا؟ دیکھیے بالکل ماشاءاللہ جہاں مرض ہے وہاں اس کی تدابیر بھی ہے.